بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ دورہ ترجمہ و تفسیر قرآن کے ضمن میں آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الکہف، جو بہت ہی اہمیت کی حامل سورہ مبارکہ ہے۔ کہف غار کو کہا جاتا ہے، چونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلے ہی رکوع سے اصحاب کہف یعنی غار والوں کا واقعہ اس کو ذکر کرنا شروع کیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ الکہف۔ اس کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث مبارکہ میں واضح ہے۔ صحیح مسلم میں یہ بات موجود ہے کہ جو خوش نصیب ان پہلی اور آخری 10 آیات کو یاد کرے گا اور پڑھا کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور جو خوش نصیب جمعے کے دن اس کی تلاوت کرے گا آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور پیدا کر دیا جائے گا۔ مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بھڑکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صبح ہوئی تو صحابی رسول نے یہ رات کو پیش آنے والا سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا اور پیش کیا آپ کی خدمت میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے پڑھا کرو، سورۃ الکہف کو پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ تو یہ ہے وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ۔ آئیے پڑھتے ہیں اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن اتارا۔ دیکھ لیجئے، جہاں بھی کوئی اہمیت کی حامل بات ہوتی ہے، کسی بڑے انعام کا اللہ ذکر کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو وہاں اللہ تعالیٰ ان کی صفت عبودیت کو ذکر کرتا ہے۔ حالانکہ یہ موقع ہے کہ جہاں پر اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نور ہوتے تو اللہ آپ کی اس صفت کو ذکر فرماتا، کیونکہ آپ کے منصب کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کی ان صفات عالیہ کو اگر ذکر کیا ہے نا، تو آپ حقیقت میں یہی تھے۔ آپ اوپر سے بھی انسان، اندر سے بھی انسان، انسان تھے، بشر تھے، مرد تھے۔ آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد، آپ کا خاندان، آپ کا کنبہ قبیلہ، یہ ساری کی ساری باتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، انسان تھے، مرد تھے۔ ہاں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو ساری انسانیت میں سب سے اونچا شرف عطا کیا۔ صرف انسانیت میں نہیں بلکہ ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بلند درجہ عطا فرمایا۔ تو اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کجی کسر باقی نہیں چھوڑی، بالکل ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک اس کو رکھا، درست، ہر لحاظ سے بہترین، فصاحت، بلاغت، ہر لحاظ سے کمال کی یہ کتاب ہے، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ذریعے ڈرا دیں بہت سخت عذاب سے اس اللہ کی طرف سے، تاکہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جو اس کتاب کے مطابق نہیں چلے گا وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی سخت سزا سے اپنا بچاؤ اختیار کرے۔ اس کتاب کے ذریعے ہی اس سخت عذاب سے بچاؤ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دے، وہ مومن جو نیک عمل کرتے ہیں۔ خوشخبری کیا ہے کہ بے شک ان کے لیے بہت ہی اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کا یہی نصیب بنا دے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے کہ جو کہتے ہیں اللہ تعالی نے اولاد پکڑی ہے، اللہ کی اولاد ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی علم، نہ ان کے باپ دادا کے پاس، بس کیا ہے، بہت بڑی تہمت ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، یقیناً وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان کی تردید فرما دی گئی کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں، ان کے بڑے بھی بغیر دلیل کے ہی ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہا ہے، یقیناً یہ بالکل جھوٹ پر مشتمل ان کی بات ہے۔ پر شاید کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لینے والے ہیں، اس بات پر کہ یہ لوگ اس حدیث پر، اس کتاب پر، اللہ کے اس فرمان پر ایمان نہیں لا رہے، اور آپ اسی رنج غم میں مبتلا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش ہوا کرتی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات پر یہ لوگ لبیک کہیں اور ایمان لے آئیں، اور جب وہ ایمان نہ لاتے تو آپ اندر ہی اندر کڑتے رہتے، غم میں مبتلا رہتے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس ضمن میں یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر آپ کو تسلی دی ہے کہ شاید آپ ان لوگوں پر غم کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے کہ یہ اس حدیث پر ایمان نہیں لا رہے۔ حدیث سے کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک، حدیث سے مراد قرآن پاک۔ یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کو حدیث کہا ہے، لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اترنے والا یہ کلام اگر یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لا رہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک جو کچھ روئے زمین پر ہے ہم نے اس کو رونق کا اور زینت کا باعث بنا دیا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائے کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتے ہیں۔ زمین کے اوپر اتنا کچھ ہے، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے زینت کا باعث بنایا ہے، اور اس میں سب کی آزمائش ہو رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد۔ اور یقیناً اس پر جو کچھ بھی ہے، یعنی اس زمین پر، اسے ہم ایک صاف ہموار چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ قیامت کے دن یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، ساری بلڈنگیں، عمارتیں، بلندیاں اور یہ پستیاں، بالکل زمین ایک ہموار چٹیل صاف میدان بن جائے گی۔ یہاں تک اللہ ذوالجلال والاکرام نے بطور تمہید یہ چند باتیں ارشاد فرمائیں۔ اب آیت نمبر 9 سے واقعہ شروع ہو رہا ہے اصحاب کہف کا۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، کیا آپ نے خیال کیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اصحاب کہف یعنی کہف والے، غار والے اور کتبے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی ہیں۔ عرب کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ بڑا مشہور و معروف تھا، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ افراط و تفریط ہو گئی تھی، کسی نے کچھ چیزیں شامل کر لیں، کسی نے نکال دیں، اور ایک عجیب قسم کی داستان۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا ضمن کیا ہے کہ یہ واحد بڑی اور عجیب نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی ہر نشانی ہی بڑی عجیب ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہف والے یعنی غار والے کہا ہے، تو یہ غار کے اندر چونکہ ان نوجوانوں نے پناہ لی تھی، اس مناسبت سے ان کو کہا گیا ہے اصحاب کہف۔ الرقیم، رقیم تختی کو کہتے ہیں جو لوہے یا سیسے کی ہوتی ہے، اور یہ لوہے اور سیسے کی تختی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اس مناسبت سے اس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کر دیا کہ غار والے یا کتبے والے، کیا ان کو آپ ہماری عجیب نشانیوں میں سے شمار کرتے ہیں؟ جب چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی جناب سے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں آسانی فرما، اور ہمیں اس میں سیدھی راہ سجا دے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کہف کہا گیا ہے، کہف والے۔ یہ اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں جا چھپے اور وہاں اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعائیں کرنے لگے۔ ان کے واقعہ کے اندر بڑے بڑے اسباق اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہیں، تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا کیا؟ فرمایا، پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اس غار میں پردے ڈال دیے تاکہ باہر سے کوئی آواز نہ آئے اور یہ ڈسٹرب نہ ہو۔ پھر ہم نے ان کو اٹھا کھڑا کیا تاکہ ہم معلوم کر لیں، جان لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری ہے کس نے زیادہ یاد رکھا ہے۔
دو قسم کے لوگ ہو گئے نا، کسی نے کہا اتنی مدت گزاری، کسی نے کہا نہیں اتنی مدت گزاری۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر ذکر فرما دیا ہے، اب ان دو گروہوں سے مراد اختلاف کرنے والے لوگ ہیں، یا تو اسی دور کے لوگ تھے جن کے درمیان ان کی بابت اختلاف ہوا، یا عہد رسالت کے مومن اور کافر مراد ہیں۔ بعض لوگوں کا، اہل علم کا کہنا ہے کہ اصحاب کہف ہیں، ان کے دو گروہ بن گئے تھے، ایک کہتا تھا کہ ہم اتنا عرصہ سوئے، دوسرا کہتا تھا کہ نہیں کم و بیش اتنا عرصہ ہم سوئے رہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہم ان کا صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ فرمایا یقیناً یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اور ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ یہ نوجوان عیسائیت کے پیروکار تھے، اور بعض اہل علم کا کہنا کہ ان کا زمانہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ بہرحال ایک بادشاہ تھا دقیانوس، جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نظر نیاز دینے کی ترغیب دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے، جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی۔ چنانچہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت کہ یہ نوجوان تعداد میں بھی بہت کم تھے، ان کی تعداد 9 تھی یا بلکہ اس سے بھی کم۔ بہرحال یہ الگ ہو کر کسی ایک جگہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی وہیں آبادی میں رہتے لیکن تنہائی کے اندر اللہ کی عبادت کرتے، بادشاہ کا حکم نہ مانتے۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے عقیدہ توحید کا چرچا ہوا، شور مچ گیا، تو بادشاہ تک بات پہنچ گئی۔ اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے پوچھا، تو وہاں پر بھی ان نوجوانوں نے اللہ کی توحید کا برملا اظہار کر دیا۔ بالآخر پھر بادشاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں انہوں نے جا پناہ لی، جہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو سلا دیا، ان پر نیند مسلط کر دی، اور یہ وہاں پر 309 سال تک سوئے رہے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے ابتدا میں کہا اس کو آپ ہماری عجیب نشانیوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ تو اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں سے ان کا واقعہ ذکر کیا اور بیان کیا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب تعالیٰ پر ایمان لائے، اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی ہدایت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، ان کو ترقی دی، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی جب یہ وہاں سے اٹھے تو اس وقت ان کے دلوں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے مضبوط تائید اور نصرت کی صورت میں مدد نازل فرمائی، ان کے دلوں کو اللہ نے مضبوط کر دیا۔ جب بادشاہ کے سامنے سے اٹھ کر گئے، بعض صورتحال نے ذکر کی ہیں، بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا اس وقت کہ جب بادشاہ کے وہاں سے اٹھ کے گئے تو ان کو ڈر اور خوف تھا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اسی طرح جس وقت انہوں نے اپنی قوم سے، اپنے رشتہ داروں سے جدائی اختیار کی تو اس وقت اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ بہرحال یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی کہ جب یہ اٹھے تو اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، تو یہ کہنے لگے اے ہمارے رب جو آسمان اور زمین کا رب ہے، وہی ہمارا رب ہے، اے اللہ تو ہمیں یہ نعمتیں عطا فرما جس کا ہم تجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ اب علیہ اعلان لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو بھی بطور الہ نہیں پکاریں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً ہم تو نہایت ہی غلط بات کہیں گے، لہٰذا ہم ایسی جسارت نہیں کر سکتے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ کسی اور کو بطور الہ پکاریں۔ یہ ہماری قوم ہے جس نے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بہت سے معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ اگر واقعی ان کے معبود ہیں جن کو یہ معبود سمجھ رہے ہیں تو ان کی معبود ہونے کی یہ کوئی واضح دلیل پیش کیوں نہیں کر رہے؟ بس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو۔ اب انہوں نے جب علیحدگی اختیار کی تو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ تم نے اپنی قوم کے معبودوں سے جب کنارہ کشی کر لی ہے، اب جسمانی طور پر بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ یعنی اب باہم مشورہ ہو رہا ہے کہ ہمارا ذہن تو قوم سے ملتا نہیں ہے، جب ذہنی طور پر ہم ان سے الگ ہیں تو پھر کیوں نہ ہم جسمانی طور پر بھی ان سے بالکل علیحدگی اختیار کر لیں اور کسی غار میں جا پناہ لیں۔ یہ اصحاب کہف نے آپس میں کہا، چنانچہ اس کے بعد وہ غار میں جا چھپے۔ جب ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو تلاش کیا گیا، لیکن وہ سب کے سب ناکام رہے،
बिल्कुल उसी तरह नाकाम रहे जैसे मक्का वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलाश करने में नाकाम रहे। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, तुम्हारा रब, आपस में बातचीत करने लगे कि तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में सहूलत अता फरमा देगा। आप देखेंगे कि आफताब, सूरज तुलू के वक़्त उनके गार से दाएं जानिब को झुक जाता है और गुरूब के वक़्त उनके बाएं जानिब कतरा जाता है और वो उस गार की कुशादा जगह में है। अल्लाह अकबर। अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी करामत थी उनके लिए कि सूरज तुलू के वक़्त दाएं जानिब को और गुरूब के वक़्त बाएं जानिब को कतरा के निकल जाता और यूं दोनों वक्तों में उन पर धूप न पड़ती, हालांकि वो गार में बिल्कुल कुशादा और खुली जगह पर महव इस्तिराहत थे। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इसलिए फरमाया, ये अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लाह ताला के बड़े बड़े मौजज़ात, ये करामतों उनमें से है। जिस खुश नसीब को अल्लाह ताला हिदायत देता है यकीनन वही हिदायत पाने वाला है, और जिसको अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम बतौर सज़ा गुमराह कर दे, आप उसके लिए ना कोई दोस्त पाएंगे, ना कोई रहबर रहनुमा पाएंगे, ना उसके लिए कोई कारसाज मिलेगा, ना कोई वली, ना कोई मुर्शिद। देखिए, वमन युद्लिल फलन तजिद लहू वलियन मुर्शिदा, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसका ना कोई वली होता है ना मुर्शिद होता है। देख लीजिए कुरान पाक की आयत। आज औलिया किराम और मुर्शिदों के नाम पर सारे ये धंधे चलते हैं मुआशरे के अंदर। हमारे जी मुर्शिद साहब, इन्ना लिल्लाहि इन्ना, उनके नाम पर सारी गुमराहियां। याद रख लीजिए, जिसको अल्लाह सीधी राह से हटा दे, बतौर सजा अल्लाह गुमराह कर दे, कुरान की उसको समझ नहीं है। कुरान बता रहा है फलन तजिद लहू वलियन मुर्शिदा, आप ना उसके लिए कोई वली पाएंगे ना कोई मुर्शिद, उसका ना कोई वली है ना कोई मुर्शिद है। तो लिहाजा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की हिदायत ही हकीकी हिदायत है, उसी पर तवज्जो करनी चाहिए और उसके मुताबिक ही अमल करना चाहिए। और आप ख्याल करते हैं कि वो बेदार हैं, हालांकि वो सोए हुए थे। देखने वाला समझता कि ये तो बेदार हैं, जाग रहे हैं, लेकिन हकीकत के अंदर वो सोए पड़े थे। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया कि आप उन्हें समझते हैं कि वो बेदार हैं, हालांकि वो सोए हुए हैं, और हम खुद ही उनकी करवटें दाएं और बाएं जाने पलटा करते। दाएं तरफ पहलू बदलना है तो अल्लाह बदल देता, सुभान अल्लाह। बाएं तरफ पहलू बदलना है, एक ही सिमत बंदा लेट कर थक जाता है, सीधा ही लेटा रहे 309 साल तक गल सड़ जाएगा। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने कैसा बंदोबस्त किया, दाएं करवट बाएं करवट, करवटें बदलना है, करवटें फेरनी है, तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उनके लिए बंदोबस्त फरमाता ताकि उनके जिस्मों को मिट्टी नुकसान न पहुंचा सके। और फरमाया अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने, और उनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। अगर आप झांक कर उन्हें देखना चाहते तो जरूर उल्टे पांव भाग खड़े होते और उनके रोब और डर की वजह से आप पर दहशत तारी हो जाती। यह सूरत हाल है कि देखने वाला अगर देखता तो देखकर खौफसदा हो जाते। ये अल्लाह की तरफ से इंतजाम था कि गार के मुंह पर अल्लाह ताला ने कुत्ता बैठा दिया, अल्लाह ताला की कुदरत है। और दूसरी तरफ अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने उनके लिए अंदर ही बंदोबस्त कर दिया कि अगर कोई उनको देखे तो देखकर खौफसदा होकर भाग जाए और उन तक पहुंचने की हिम्मत न करे। इस तरह हमने उन्हें जगा कर उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से सवालात कर लें। तो उनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम कितनी देर सोए रहे हो? तो वो कहने लगे, हम एक दिन या दिन का भी कुछ हिस्सा हम सोए रहे हैं। फिर कहने लगे, तुम्हारा रब भी उसको खूब जानता है जो तुम सोए रहे और यहां पर ठहरे रहे। अहले इल्म का फरमाना है, जिस वक्त वो गार में दाखिल हुए तो सुबह का पहला पहर था और जब बेदार हुए तो दिन का आखिरी पहर था। इससे उनको महसूस हुआ कि जनाब हम एक दिन ठहरे हैं, ये दिन का कुछ हिस्सा। तो कहने लगे, तुम्हारे रब को खूब पता है कि तुम कितनी देर वहां पर ठहरे, क्योंकि इतनी लंबी मुद्दत सोए रहने से उनको कोई अंदाजा ही नहीं हो सका। लिहाजा उन्होंने अब हकीकी और फाइनल नतीजा अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया। कहने लगे, चलो अब उठो, भूख लग रही है, अब तो तुम अपने में से किसी को अपनी ये चांदी ये नकदी देकर शहर भेजो, वो खूब देख भाल कर कि शहर का कौन सा खाना पाकीज़ा तर साफ सुथरा है, हमारे खाने के लायक है। फिर उसी में से तुम्हारे खाने के लिए कुछ ना कुछ ले आए और वो बहुत एहतियात और नरमी बरते और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे। अब अपने में से एक बंदे का चुनाव करो, वो बाजार जाए और बाजार में देखे
کون سا کھانا ہمارے لیے صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، ہمارے لیے کھانا حلال ہے، یا کون سا کھانا ہمارے لیے بہتر ہے، تاکہ وہ وہاں سے کھانا لے کر آئے اور کسی کو کانوں کان ہمارے بارے میں خبر نہ ہونے دے، وہاں پر نرمی سے بات چیت کرے، اور کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا لڑائی گلے ڈالنا ایسا کوئی اقدام نہ اٹھائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، کہنے لگے یقیناً اگر یہ کافر لوگ تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، یا پھر تمہیں اپنے دین سے واپس پلٹا دیں گے اور واپس تمہیں اپنے دین میں لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو اس وقت تم کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا، جس وقت وہ کھانا لینے کے لیے گیا اور اس نے سکہ جا کر دکھایا، تو جہاں پر چاندی کا سکہ شہر میں لے کر گیا تھا تو وہ چونکہ 300 سال پہلے کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا، جب وہ دکاندار کو اس نے سکہ دیا نا تو وہ دکاندار حیران رہ گیا، یہ اتنی پرانی کرنسی، آج تو اس کا زمانہ ہی اور وقت ہی نہیں ہے۔ تو اس نے ساتھ کی دکان والے کو دکھا دیا، اس نے دیکھا تو وہ بھی حیران۔ یوں دیکھتے دیکھتے جناب سارے شہر کے اندر بات پھیل گئی، جبکہ اصحاب کہف کا ساتھی یہ کہتا رہا کہ میں جناب اسی شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی یہاں سے گیا ہوں، لیکن وہ کیا جانے کہ اس کی کل سے کیا مراد ہے۔ اس کی کل تو 300 سال پرانی ہے اور ان کی کل گزشتہ کل ہے۔ چنانچہ لوگ اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوئے۔ لوگوں کو شبہ گزرا کہ کہیں اس شخص کو مدفون خزانہ نہ ملا ہو۔ آہستہ آہستہ یہ بات حاکم وقت تک پہنچ گئی اور اس ساتھی کی مدد سے وہ غار تک پہنچا، یعنی اس آدمی کی جو اندر سے نکل کے آیا تھا 9 میں سے، اس آدمی کی وجہ سے اس کے ذریعے وہ بادشاہ ان کی غار تک پہنچ گیا اور اصحاب کہف سے ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان اصحاب کہف کو پھر وہیں پر موت دے دی، وفات پا گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح ہم نے انہیں سلایا اور جگایا، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حالات سے بھی آگاہ کر دیا۔ یہ طریقہ کار بنا اور اس طرح سے لوگ ان سے آگاہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسی طرح لوگوں کو ان کے حالات سے آگاہ کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک قیامت آ کے رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ جس وقت لوگ اپنے معاملے میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، آپس کے اندر جناب اس معاملے میں اختلاف میں پڑ گئے، تو کہنے لگے ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی انہیں خوب جانتا ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ان کے معاملے پر غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ قیامت کے وقوع اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد اب آپس میں لوگوں کے اختلافات شروع ہو گئے، بات چیت شروع ہو گئی۔ بعض نے کہا جو اس وقت کے اہل ایمان تھے وہ کہنے لگے کہ جناب ان پر کوئی عمارت بنا لی جائے، ان کا رب ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، کیا معاملہ ہے ان کا۔ بعض اہل علم کا کہنا کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی وہ کہنے لگے کہ جب جا کر انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سلا دیا، تو بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اب ان کی حفاظت کے لیے ہمیں ایک عمارت بنا دینی چاہیے تاکہ اس عمارت کے اندر محفوظ رہیں۔ اب جھگڑا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بابت صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اب دوسری بات پیش آ گئی، بعض لوگ غلبہ پانے والے تھے، یہ غلبہ حاصل کرنے والے اہل ایمان تھے، اہل کفر و شرک۔ بعض اہل علم کا کہنا یہ اہل ایمان تھے اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ اہل شرک تھے، شرک کرنے والے تھے، کیونکہ نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور یہ شرکیہ کام ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے پیغمبروں اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عراق میں حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر دریافت ہوئی تو آپ نے حکم دیا تھا کہ اسے چھپا کر عام قبروں جیسا کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ فلاں قبر فلاں پیغمبر کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، اہل ایمان، وہ قبروں پر مسجدیں نہیں بنایا کرتے۔ تو اب وہ لوگ جنہوں نے ان کے معاملے پر غلبہ پایا، اس سے معلوم ہوتا کہ اہل شرک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ضرور ان پر مسجد بنائیں گے۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ نہیں 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل یعنی بے تکے تیر چلاتے ہوئے، اور فرمایا کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا پروردگار، میرا رب ان کی تعداد کو خوب جاننے والا ہے،
انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی کے ساتھ ان کے بارے میں آپ پوچھ گچھ نہ کریں، لمبی چوڑی گفتگو میں نہ پڑیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اب ایک اور مسئلہ اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ ان اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی۔ اس میں لوگ تقسیم ہو گئے، مومن اور کافر بھی تقسیم ہو گئے، اہل کتاب جو تھے جن کے پاس پہلے سے کتابیں تھیں یعنی یہود و نصارہ، وہ بھی تقسیم ہو گئے۔ بہرحال کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بعض اقوال ان میں سے ذکر کیے ہیں۔ تو فائنل یہ بتا دیا کہ جتنے لوگ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں نا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، علم نہیں ہے، فائنل علم ان کا صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کو ہے۔ البتہ دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور بعض صحابہ کرام سے بھی مروی ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد جو ہے نا وہ صرف 7 تھی، جیسا کہ تیسرے قول میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اس حوالے سے کچھ اشارہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو بحث کرنے والوں سے ان کی بابت زیادہ لمبی چوڑی باتوں میں پڑھنا اور پھر گفتگویں کرنا اور اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرنا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس چیز سے روک دیا ہے، منع فرما دیا کہ اس معاملے کے اندر لمبی چوڑی باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جتنا بیان کر دیا گیا ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر اگلی بات ارشاد فرمائی ہے، قابل غور ہے یہ بات۔ اللہ تعالی نے فرمایا کسی بھی کام کے بارے میں آپ ہرگز یہ نہ کہا کریں کہ میں اسے کل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے بات ارشاد فرمائی کہ آپ کسی چیز کے لیے کبھی نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، مگر یہ کہ اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ ضرور آپ نے کہنا ہے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھی تھیں۔ روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کا معاملہ کیا ہے، ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں۔ یہ 3 سوالات انہوں نے کیے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان سوالوں کا جواب سوائے نبی کے کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو یہ سورہ مبارکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے سوالوں کے جواب میں نازل فرمائی۔ تو ان کے پہلے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے بات کی نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے کہا کہ میں تمہیں اس کا جواب کل دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا آپ کے ذہن سے نکل گیا، آپ بھول گئے، نہیں کہہ سکے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ 15 دن تک وحی آپ پر نہیں آئی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام 15 دن تک آپ پر وحی لے کر نہیں آئے۔ پھر جب وحی لے کر آئے نا، تو اس وقت اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساتھ میں یہ حکم بھی نازل فرما دیا کہ آپ نے کبھی کسی چیز کے بارے میں نہیں کہنا میں اسے کل کر دوں گا، لیکن ساتھ انشاءاللہ ضرور کہنا ہے۔ اور جب آپ بھول جائیں، کبھی بشری تقاضے کے مطابق ذہن سے نکل جائے، بھول ہو جائے، تو فوراً آپ نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، یعنی فوراً انشاءاللہ کہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دینا ہے، اور کہنا ہے قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس معاملے میں سب سے زیادہ سیدھی راہ، یا جو ہدایت کے بالکل قریب ہے، اللہ تعالیٰ وہ مجھے راہ دکھا دے۔ یعنی اس معاملے میں، جس معاملے میں لوگ اختلافات کا شکار ہیں، اور اس معاملے میں کہ جو تم نے مجھے سوال کیے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام اس معاملے کے اندر میری بالکل صحیح رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے، اور 9 سال مزید انہوں نے وہاں پر گزارے۔ شمسی حساب سے 1300 اور قمری حساب سے 309 سال بنتے ہیں۔ اہل علم کا خیال ہے کہ انہی لوگوں کا قول ہے جو ان کی مختلف تعداد بتلاتے تھے، جس کی دلیل اللہ کا یہ قول ہے، اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، جس کا مطلب وہ مذکورہ مدت کی نفی لیتے ہیں۔ لیکن جمہور کی تفسیر کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب یا کوئی اور اس بتلائی ہوئی مدت سے اختلاف کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے 309 سال مدت بتلائی ہے تو یہی بات صحیح ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر فیصلہ فرما دیا کہ وہ لوگ اپنے غار میں 309 سال تک پڑے رہے۔ تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے کتنا بڑا معجزہ۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، آپ فرما دیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام خوب جانتا ہے اس کو جو وہاں پر رہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کیا ہی اچھا دیکھنے والا ہے اور کیا ہی اچھا سننے والا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام۔ اس اللہ کے علاوہ ان کا کوئی بھی کارساز اور مددگار نہیں،
اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں بناتا۔ آپ کے رب سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں سے آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے اس کو تلاوت کیجیے۔ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے، اس کی کلمات کسی صورت بدلہ نہیں کرتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ آپ ہرگز کوئی پناہ گاہ کی جگہ بھی نہیں پائیں گے، کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے، آپ کو کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید کا اس بات اور شرک کا رد کیا جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو آپ ان کے ساتھ جوڑے رکھیے، پکے رکھیے کہ وہ جو اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کو صبح اور شام پکارتے ہیں، یعنی پیغمبر جی آپ نے کافروں کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دینی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جڑے رہیے، ان کے ساتھ آپ پکے ہو جائیے۔ کون ہے وہ آپ کے ساتھی؟ جو صبح و شام اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اسی کی رضا چاہتے ہوئے، اور آپ اپنی آنکھوں کو ان سے آگے مت لے جائیے، پھیریے بھی نہیں، آپ نے ان سے توجہ نہیں ہٹانی۔ کیا آپ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت چاہتے ہیں اور آپ نے اس شخص کی بات نہیں ماننی جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنے خواہشات کا پیروکار بنا ہوا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے؟ یعنی آپ کو اپنے صحابہ کرام سے توجہ ہٹا کر ایسے لوگوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میرے علاوہ بلال، ابن مسعود، ایک حذلی اور 2 صحابہ اور تھے۔ قریش مکہ نے خواہش ظاہر کی کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے تاکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی باتیں سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ چلو شاید یہ میری بات سن لیں اور ان کو اللہ دین اسلام کی قبولیت کی توفیق دے دے، ان کی کایا پلٹ جائے۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کی آیات اتار کر منع فرما دیا کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو، جو اگرچہ مالی طور پر بڑے کمزور ہیں، مستحکم نہیں ہیں، غریب غربا ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں بیچارے، آپ نے ان کو چھوڑ کر مالداروں کو دین نہیں سنا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان کی حالت وہ ہے جو اس آیت کے آخر میں ذکر کی گئی۔ ان کے دلوں کو اللہ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، وہ اپنی خواہشات کے پجاری ہیں اور ان کے معاملات حد سے بڑھ چکے ہیں، حد سے گزر چکے ہیں۔ اور فرما دیجیے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ غور کر لیجیے، حق کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے۔ حق زمین پر نہیں بنتا، حق رب کی طرف سے، آسمان سے آتا ہے۔ بس جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے وہ کفر کر دے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے صاف پیغام دے دیا۔ جس کا دل چاہتا ہے مان لے، جس کا دل چاہتا ہے نہ مانے۔ حق تو رب کی طرف سے آ چکا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے آنے والا حق وہ کسی کا محتاج تو نہیں، نہ اللہ محتاج ہے کہ تم مانو، کو مانے گا تو اللہ کا فائدہ ہو جائے گا، نہیں مانے گا تو اللہ کا نقصان ہوگا، معاذ اللہ۔ ایسا کوئی بات نہیں۔ بات یہ جو مانے گا اس کا اپنا فائدہ، جو نہیں مانے گا اس کا اپنا نقصان۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہاں پر فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا، جو چہروں کو بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ ہے جہنم کی آگ۔ اعاذنا اللہ منہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یعنی جب وہ وہاں پر پینے کے لیے مانگیں گے، کھانے کے لیے مانگیں گے، آہوزاریاں کریں گے، بلکیں گے، تڑپیں گے، تو ان کو پینے کے لیے انتہائی گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جس سے ان کی کیفیت حالت یہ ہوگی۔ اس کے برعکس فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، بے شک ہم جو شخص بھی اچھا عمل کرتا ہے اس کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عدن کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، اور ان خوش نصیب جنتیوں کو ان جنتوں کے اندر سونے کے کنگن بطور زیور پہنائے جائیں گے، اور وہاں پر ان کو ایسے سبز رنگ کے لباس پہنائے جائیں گے جو نرم اور باریک ریشم کے ہوں گے اور موٹے ریشم کے ہوں گے، حسب ضرورت جیسا ان کا وجود چاہے گا۔ کوئی موٹے ریشم کا، کوئی ریشم کا موٹا لباس پہنے گا، کوئی ریشم کا باریک لباس پہنے گا۔ وہاں پر پابندی تو ہوگی کوئی نہیں کہ آپ نے یہ چیز نہیں پہننی، یہ چیز نہیں پہننی، ایسا لباس پہنو، ایسا۔ یہ سب پابندیاں دنیا کے اندر ہیں، اور آخرت کے اندر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔
اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور کتنا ہی اچھا ان کا بدلہ ہے اور کتنی ہی بہترین ان کی آرام گاہ ہے۔ سبحان اللہ، ان کے اعمال کا ملنے والا بدلہ کتنا ہی اچھا ہے، اعمال کا رزلٹ کتنا اچھا نکلا ہے۔ تو دنیا کے اندر اچھے اعمال کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ اور اس کا اجر لینے کی کبھی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ میں اتنے اچھے کام کر رہا ہوں، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، نا، یہ سب آخرت کے لیے چھوڑ دیجئے۔ آخرت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو عطا کرنا ہے نا، وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ نصیب بنائے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیجئے۔ یہ دو شخص کون ہیں؟ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بطور مثال مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے بنی اسرائیل میں گزرے ہیں، بعض کہتے ہیں اہل مکہ میں سے تھے، بعض کا کہنا ہے یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک مومن اور ایک کافر کی بطور مثال باتیں یہاں پر ارشاد فرمائی ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا ان دو شخصوں کی مثال بھی ان کے سامنے بیان کر دیجئے، جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ سبحان اللہ، کتنے حسین و جمیل یہ باغ، انگوروں کے باغ ہیں، اور انگوروں کے باغوں کے اردا گرد باڑ ہے کھجوروں کے درختوں کی، اور درمیان میں کھیتی ہے۔ تصور کیجئے کتنا حسین و جمیل منظر ہوگا۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب دیتے، خوب جناب پھل پھول رنگینیاں اور جناب رونقیں، کمال درجے کا حسین منظر، اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ تھی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی۔ سبحان اللہ، پانی کی ضرورت ہو تو پانی لگانے، ٹیوب ویل لگانے اور دیگر چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، درمیان سے نہر گزر رہی ہے، سارے درختوں کو بھی، باغوں کو بھی، کھیتی کو بھی وہیں سے پانی دیا جاتا۔ الغرض اس کے پاس میوے تھے، بہت زیادہ پھل، بڑے میوے، وسیع اس کے پاس غلہ، کھیتی، پھل۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں۔ اپنے دوسرے ساتھی کو کہنے لگا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں۔ تکبر آ گیا نا، گھمنڈ، اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں، افرادی قوت بھی میرے پاس تجھ سے زیادہ ہے۔ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، کہنے لگا میرا نہیں خیال کہ کسی وقت یہ برباد بھی ہوگا۔ یعنی اس نے رنگینی دیکھی اور اس کی کر و فر دیکھی، اور دیکھ کر اس گھمنڈ میں آگے پہلے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی کو کہا، اب جناب اس نے علی اعلان ظاہر کر دیا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی تباہ بھی ہوگا۔ اور ساتھ ہی کہنے لگا اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ قیامت بھی قائم ہوگی، اور چلو اگر بالفرض مجھے اپنے رب تعالیٰ کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو میں یقیناً وہاں بھی اس سے زیادہ بہتر پلٹنے کی جگہ اور ٹھکانہ پاؤں گا۔ جس رب نے یہاں دنیا میں نواز رکھا ہے وہ آخرت میں بھی نواز دے گا، جیسے نافرمان لوگ کرتے ہی ہیں۔ تو اس نے بھی ایسی ہی بات کی، یعنی وہ عجب کے اندر آ گیا، تکبر کے اندر آ گیا کہ اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا نا تو وہاں بھی میرا ٹھکانہ بڑا ہی اچھا ہوگا۔ اس کے ساتھی نے اس کو باتیں کرتے ہوئے کہا وہ اللہ کے بندے، کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا پورا آدمی بنا دیا، بہترین، بغیر تیرے جسم میں کوئی کمی رکھے یا عذر رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو مومن آدمی نے اس کو تبلیغ کی اور اس کو بتایا کہ سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے نطفے سے انسانوں کو بنانے کا ایک نظام چلا دیا۔ تو دیکھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تجھے کتنا خوبصورت انسان بنایا ہے، اس اللہ کی ناشکری اور اس کے ساتھ کفر نہ کر۔ لیکن اگر تو نہیں مانتا تو تیری مرضی، لیکن وہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا۔ اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تجھے یہ کہنا چاہیے تھا جو اللہ نے چاہا، یہ جتنا کچھ میرے پاس ہے نا، میرے اندر تو کوئی طاقت ہمت قوت نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے محض اللہ کے فضل سے ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب کسی کا مال اولاد دیکھو
اپنا مال اولاد بھی دیکھو، اچھا لگے تو فوراً کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو پھر بندہ بری نظر سے بچ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے اس کی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا نا میرے پاس مال بھی تجھ سے زیادہ، اولاد بھی تجھ سے زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا اگر تو خیال کر رہا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں، یہ دونوں چیزیں میرے پاس تھوڑی مقدار میں ہیں، تو ممکن ہے کہ میرا رب سبحانہ و تعالی مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے، اور تیرے اس باغ پر اللہ تعالی آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے اور یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے عطا کر دے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی ایسا عذاب آ جائے کہ تیرا یہ ہرا بھرا باغ بالکل چٹیل صاف میدان میں بدل جائے، یا پھر یہ ہے کہ اس کا پانی نیچے اتر جائے، یہ جو نہر چل رہی ہے اس کا پانی خشک ہو جائے، تو تیرے بس میں نہیں ہے کہ تو اسے ڈھونڈ نکالے۔ کس طرح نکالے گا خشک ہونے والے پانی کو، زمین میں بیٹھ جانے والے پانی کو؟ سبحان اللہ۔ اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے۔ لو جی اب وقت شروع ہوا، تبدیلی آنے لگی ہے اور اس کی تکبر کی اس کو سزا ملنے لگی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اوندا پڑا ہوا تھا، بالکل وہ گر گیا، تباہی آ گئی، سب کا سب صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اور اب وہ کہنے لگا ہائے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اس کو چاہیے تھا تکبر نہ کرتا، تکبر کر لیا، غلطی ہو گئی، بھائی نے سمجھایا، دوست نے سمجھایا، سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن نہ ترغیب سے سمجھا نہ ترہیب سے سمجھا۔ آخر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ سارے کا سارا باغ ہرا بھرا، لہلہاتے ہوئے آسمان کی بلندیوں سے باتیں کرتے ہوئے کھیت سب کے سب گرے پڑے تھے۔ اب وہ بیچارہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، افسوس کرنے لگا کہ میں نے اتنا خرچ اخراجات کیا اور مجھے کچھ بھی نہ ملا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اب اس کی حمایت اور مدد کرنے والی کوئی اس کی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتی، اور وہ خود بھی اس قابل نہ تھا کہ بدلہ لے سکتا۔ اب بھی بدلہ لینے کے قابل نہیں ہے۔ اب کہاں گیا وہ سارا مال، سارا جتھا جماعت جو اپنے دوست سے کہہ رہا تھا میرے پاس افرادی قوت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اس موقع پر بات ثابت ہو گئی، الولایۃ للہ الحق، سارے کے سارے اختیارات صرف اللہ سچے کے پاس ہیں، ایک اللہ اکیلے کے پاس سب اختیارات اس اللہ کے ہیں، وہ جو چاہے پل بھر میں وہ کر کے دکھا دے، ممکن کو ناممکن، ناممکن کو ممکن بنا دے۔ وہ اللہ ذو الجلال والاکرام، وہی سب سے بہترین ثواب دینے والا ہے، اور وہی سب سے بہترین انجام کرنے والا ہے۔ انجام کے لحاظ سے بھی یہ بات بہترین ہے اور ثواب کے لحاظ سے بھی یہ بات بہترین ہے۔ اسی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہی ہے جو اپنے دوستوں کو سب سے بہترین بدلہ دینے والا ہے اور ان کا انجام بہترین کرنے والا ہے۔ اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیجئے، اس پانی جیسی ہے، یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے، اس کی مثال اس پانی جیسی جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کا سبزہ خلط ملت ہو گیا، مل جل گیا، پانی زمین کے اندر، پانی نے اس کو جذب کر لیا، اب اس کے بعد زمین میں سے ہری بھری کھیتی نکلی، اور وہ ملی جلی کھیتی ہے، اعلیٰ قسم کی، ادنا قسم کی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر آخرکار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے کہ ہوائیں اسے اڑائے لیے پھرتی ہیں، اور اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیشہ سے پوری طرح ہر چیز پر قادر ہے۔ لہراتے ہوئے کھیت ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے۔ اچانک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ چورا چورا ہو گئی، ہوائیں اس کو اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ بالکل انسان بھی ایسے ہی ہے، جسم زمین پر بنا، آسمان سے روح آئی، روح جسم کے اندر داخل ہوئی، اور یہ جسم پلنا بڑھنا شروع ہو گیا، دنیا کے اندر آیا، بچپن گزارا، لڑکپن، جوانی، پھر بڑھاپا، پھر کسی بھی لمحے اللہ کی طرف سے موت کی صورت میں پیغام آ جاتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کل انسان تھا اور آج نہیں ہے۔ ایک وقت آتا ہے بھول بھال جاتے ہیں، جن کے ساتھ اچھا بھلا وقت گزرا ہوتا ہے وہ بھی بھلا دیتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو جاتے ہیں،
اگلی نسلوں نے بیچاریوں نے کیا یاد رکھنا ہے؟ ہم ہی دیکھ لیں کہ ہم اپنے پہلے گزرے ہوئے اپنے آباء و اجداد کو کتنا جانتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ چیز بیان کی ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی کی بس یہ مثال ہے۔ اب سنو، یہ مال اور یہ بیٹے دنیاوی زندگی کا سامان ہے جس کے لیے تم مارے مارے پھرتے ہو، اور پیچھے جو بندہ گزرا ہے اس نے کہا میرے پاس مال بھی بہت ہے، افرادی قوت بھی بہت ہے۔ کیا کام آیا اس کا مال اور اس کی افرادی قوت؟ اس کے بالکل تمہارے بھی آخرت میں کوئی چیز ان میں سے کام نہیں آئے گی۔ کام کیا آئے گی؟ اللہ ارشاد فرمایا باقی رہنے والے نیک عمل تیرے رب کے ہاں ثواب کے لحاظ سے بھی بہترین ہیں اور آئندہ کی اچھی توقع کے لحاظ سے بھی بہترین ہے۔ امید لگانی ہے تو نیک عمل کر کے ان کے ساتھ امیدیں وابستہ کرو، اپنے مال اپنی اولادوں پر کبھی امیدیں نہ لگاؤ۔ اگر ثواب چاہیے اپنے رب کے ہاں تو نیک عمل کرو۔ باقی رہنے والے نیک عمل سارے کے سارے نیک عمل ہی ہیں۔ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں، بعض کلمات ایسے ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، نیک عمل ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ بندہ یہ پڑھتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ دیکھو گے کہ زمین صاف کھلی ہوئی چٹیل میدان ہوگی اور ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے، کوئی بھی پیچھے باقی نہیں رہے گا، بالکل چٹکیل میدان بن جائے گا، ساری کی ساری مخلوق وہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور تیرے رب کے سامنے ان سب کو صف در صف لا پیش کیا جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا البتہ تحقیق تم ہمارے پاس ویسے ہی آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، جس طرح دنیا میں گئے ویسے ہی آ گئے، پھر تنہا آ گئے، بلکہ تم نے تو اس بات کا دعویٰ کیا تھا اور گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا وقت بھی مقرر نہیں کریں گے۔ اگر وعدے کا وقت مقرر کیا بھی ہے تو کون سا وہ پورا ہونا ہے؟ تم تو دنیا میں اسے سمجھا کرتے تھے۔ اور اس وقت نامہ عمل سامنے رکھ دیا جائے گا، آپ مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس بات سے جو اس کے اندر ہوگی، کیونکہ اس کے اندر ان کے جرائم ہی جرائم ہوں گے، گناہ ہی گناہ ہوں گے، تو ڈر ہوگا، خوف ہوگا نامہ عمل میں کیا ہے، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمارے اوپر، ہم مارے گئے، ہماری ہلاکت۔ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا، مگر اس کو شمار کر رکھا ہے، کوئی عمل بھی پیچھے نہیں رہا۔ ایسا کوئی عمل ہمیں نظر نہیں آ رہا جو ہم نے کیا اور اس میں موجود نہ ہو، اور وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرے رب سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے نافرمانی کی۔ اس سے پتہ چل گیا کہ شیطان جو ہے نا وہ جنوں میں سے تھا، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تو جہاں سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے فرشتوں کو دیا نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی الگ سے حکم دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ما منعک ان تسجد، کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے؟ ایک جگہ اللہ تسجد اس امر، جب میں نے تجھے حکم دیا ہے تو تو نے سجدہ پھر کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے جہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی، شیطان ابلیس کو بھی حکم دیا، لیکن فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، اس نے نہیں کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اور اس نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد آدم سے خطاب کیا، ارشاد فرمایا کیا پس تم نے اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا لیا؟ او انسانوں کچھ ہوش کے ناخن لو، جس شیطان نے تمہاری عزت نہیں کی، اس کا پاس لحاظ نہیں رکھا، اللہ کی نافرمانی کی ہے اور تمہاری وجہ سے اس نے دشمنی ڈال لی، آج تم اس کو اپنا دوست بنائے بیٹھے ہو، اللہ کو چھوڑ دیا، تو تم نے اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بنا لیا مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ بے شک ظالموں کا بہت ہی برا بدل ہے، یہ ظلم ہے تمہارا کہ تم نے دوستی کا معیار ہی نہیں سمجھا۔ دوستی تو ہونی چاہیے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ، تو لہٰذا تم خیال کرو اللہ کی اطاعت اور اس کی دوستی کو چھوڑ کر شیطان کی دوستی اور اطاعت اس کو اختیار نہ کرو۔ میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے کہ جب میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو اس وقت بھی میں نے ان کو اپنے پاس موجود نہیں رکھا، اور نہ ان کی خود اپنی تخلیق کے وقت، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں ہوں۔ اللہ کا تو کوئی بھی مددگار نہیں، کسی نے اللہ کا ہاتھ نہیں بٹایا۔ تو جب شیاطین، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو پیدا کیا، ان کی تخلیق کے وقت بھی کسی نے اللہ کا تعاون نہیں کیا، نہ اللہ کی مدد کی، تو جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ان کو کبھی اپنا مددگار نہیں بنایا تو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار کیسے بنا سکتا ہے؟ بات جچتی نہیں ہے. یہ گمراہ کرنے والے ہیں اور یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے کسی بھی صورت میں مددگار نہیں بن سکتے. اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اس قسم کی آیات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کسی کو بھی اپنا ساتھی مددگار اپنا شریک نہیں بناتا. اور جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے ان کو پکارو، جن کو تم نے دنیا میں میرا شریک بنا رکھا تھا اب پکارو ان کو. چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے. جواب کہاں سے دیں؟ آج تو خود ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے. آپس کے اندر پھوٹ ڈل جائے گی، دوریاں پڑ جائیں گی اور وہ تباہی اور بربادی کی طرف چل پڑیں گے اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آڑ پردے حائل کر دیے جائیں گے، رکاوٹیں ڈال دی جائیں گی. اور مجرم جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو ان کو اب یقین آ جائے گا کہ بے شک وہ اس میں جھونکے جانے والے ہیں، داخل ہونے والے ہیں اور اس سے بچنے کی ان کے پاس کوئی راہ نہیں ہے. وہ اپنے لیے اس سے بھاگنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر قسم کی مثال بار بار انداز میں مختلف انداز میں بیان کر دی ہے. اور انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو اگر کوئی مخلوق ہے نا تو انسان ہے. لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا معاملہ ان کے ساتھ بھی پیش آئے. یہی ایک چیز رکاوٹ بنتی ہے نا کہ لوگ ہدایت کے آ جانے کے بعد ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش نہیں مانگتے، استغفار نہیں کرتے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کیا ان کی راہ میں صرف یہ رکاوٹ ہے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کی سنت آئے، یعنی جس طرح پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دی ان کو بھی مٹا دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کے دیکھتے دیکھتے ان پر عذاب آ جائے. اور ہم نے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ خوشخبریاں دے دیں اور ڈرا دیں. خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر ہم رسولوں کو بھیجا کرتے ہیں. کافر لوگ باطل کی بنیاد پر جھوٹ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے ساتھ حق کو لڑکھڑا دیں. وہ چاہتے ہیں کہ حق کا دروازہ بند کر دیں، حق کا راستہ روک دیں. کس کے ذریعے؟ باطل کے ذریعے. باطل کو بنیاد بنا کر جھگڑا کرنا ہے، دلیل ہے کوئی نہیں. کافروں کا یہ کام ہے کہ باطل کی بنیاد پر جھگڑتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ حق کو لڑکھڑا دیں اور اس کو جو ہے نا وہ اس کی راہ کو روک دیں. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وہ میری آیات کو اور جس چیز کے ساتھ انہیں ڈرایا گیا اس کو وہ مذاق بناتے ہیں. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی پھر وہ ان سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے اور جو کچھ اس کے ہاتھ آگے بھیجتے ہیں اس کو وہ بھلا بیٹھتا ہے. بے شک ہم ایسے لوگوں کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ بات کو سمجھ سکیں. لہٰذا جب دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں نا پھر وہ بات کو سمجھ نہیں پاتے اور ان کے دلوں پر پردے ڈالنے کے بعد ان کے کانوں پر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، کان بند کر دیے جاتے ہیں. اب کان پر بوجھ ہے، کان بند ہے، سنائی کچھ نہیں دے گا. دل کے اوپر پردہ ڈلا ہوا ہے، سمجھ کچھ نہیں آ رہا، سجھائی کچھ نہیں دے رہا. اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں بھی نا تب بھی وہ کسی صورت ہدایت پر آ ہی نہیں سکتے، سیدھا راہ پکڑ ہی نہیں سکتے. کان بند ہیں، ان کے دل بند ہیں، آنکھوں پر بھی پردے ڈال رکھے اللہ تعالیٰ نے. اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ہدایت کی راہیں کھلتی نہیں ہے. اور آپ کا رب سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے. اگر وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کا مواخذہ کرے، ان کی پکڑ کرے تو بہت جلد ان کو عذاب دے دے. لیکن بات یہ ہے اس اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی سرکا نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے. اس اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو آگے پیچھے کر سکے یا اس کو ٹال سکے. تو آپ کا رب بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. سچی توبہ کر لیں گے نا تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر نہیں کرتے، اڑے ہوئے ہیں سرکشی، بغاوت، زید، ہٹ درمی، انات پر، تو پھر ان کی مرضی ہے، ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اللہ دنیا میں پکڑ کرے تو کرے، وہ اس کی مرضی ہے، نہ کرے پھر بھی اس کی مرضی ہے. لیکن قیامت کے دن کا وقت مقرر ہے جب انہیں اپنے کیے کا مکمل حساب دینا ہوگا. اور یہ بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کیا، ہلاک کب کیا؟ جب انہوں نے ظلم کیا. تو ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا تھا.
جیسے قوم عاد، قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے مکہ والوں کو خبردار کیا، دیکھو تم سے پہلے کتنی بستیاں صفحہ سے مٹائی جا چکی ہیں، وقت مقرر جب اللہ کی طرف سے آ گیا نا ان کا، پھر اللہ کا عذاب ٹلا نہیں. یہاں تک اللہ ذوالجلال والاکرام نے بعض واقعات کو اور بعض اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے مثالیں اور اسی طرح سے بعض نصیحتیں ان کو اللہ نے مکمل کیا. اب واقعہ شروع ہو رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور سیدنا خضر علیہ السلام کا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے مراد ہے یوشع بن نون علیہ السلام، جو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے فرمایا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، خواہ مجھے سال ہاں سال کیوں نہ چلنا پڑے. موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں. سوال ہوتا ہے ان سے، موسیٰ علیہ السلام جی کیا آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام وہ بات اللہ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا کہتے ہیں ہاں مجھ سے بھی کوئی بڑا عالم ہو سکتا دنیا میں، فرمانے لگے کہ نہیں، دنیا میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہی فرمائی، موسیٰ جی دنیا میں آپ سے بڑے عالم بھی موجود ہیں. اور وہ ایک اور اللہ کے نبی تھے خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ آخر میں جا کر اس واقعہ میں ہم پڑھیں گے، وہ کہیں گے کہ میں نے کوئی کام ان میں سے اپنی طرف سے نہیں کیا، میں نے سارے کے سارے کام اللہ کی وحی کے مطابق کیے ہیں. تو اللہ وحی جو ہے نا اپنے نبی اور رسولوں کی طرف ہی کرتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی رسول تھے. بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اشتیاق پیدا ہوا کہ اللہ ان سے ملاقات کرنی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ان سے ملاقات کے لیے نکلے. تو اب یہ بات ہے، تو 2 دریاؤں کے سنگم، بعض اہل علم فرماتے ہیں اس سے مراد صحرائے سینا کا وہ جنوبی رأس ہے جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سویس دونوں آ کر ملتے ہیں اور بحر احمر میں ضم ہوتے ہیں. بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان کو ہدایت ملی اور وہ چل پڑے. اب کہا بے شک مجھے سال ہا سال کیوں نہ چلنا پڑے، یعنی میں وہ جگہ تلاش کروں گا، پہنچ جاؤں گا بر وقت تو ٹھیک ہے، نہیں پہنچوں گا تو جناب مجھے سال ہا سال بھی چلنا پڑا تو میں چلتا ہی رہوں گا جب تک اللہ کے اس عالم بندے کو میں تلاش نہ کر لوں، اس وقت تک میں چلتا ہی رہوں گا. تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان کو یہ تعلیم ملی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جہاں 2 سمندر ملتے ہیں وہی ہمارا وہ بندہ بھی ہوگا، اور ساتھ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مچھلی ساتھ لے لو، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری زنبیل سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہمارا وہ بندہ موجود ہے. چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے ایک مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا. صحیح بخاری شریف میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اب سفر شروع ہو گیا، چلتے چلے گئے. چنانچہ جس وقت وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے. جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا، اسٹے کیا، وہاں پر رکے تو مچھلی نے راستہ بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام، اللہ نے یہاں پر فرمایا وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے. اس نے اپنا راستہ سرنگ کی طرح کا بنایا، یعنی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سرنگ کی طرح کا راستہ بنا دیا. حضرت یوشع علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بنتے ہوئے دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، حتیٰ کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا. اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو اپنے جوان ساتھی سے کہا لاؤ بھی کھانا کھا لیں. اس نے کہا مچھلی تو جہاں ہم نے پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کیا تھا وہاں زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، اور وہاں اس نے عجب قسم کا راستہ بھی اپنا سرنگ کی طرح کا بنا لیا تھا جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا اور شیطان نے مجھے وہ بھلا دیا تھا. یوشع علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اس موقع پر بتائی. اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان یوشع سے کہا لاؤ بھائی ہمارے پاس ہمارا کھانا، دوپہر کا کھانا لے کر آؤ، بھوک لگ رہی ہے، یقیناً ہم اپنے اس سفر سے
بہت زیادہ تکلیف اور تھکاوٹ میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، آپ نے دیکھا بھی، آپ کو خیال نہیں رہا کہ جب ہم نے چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام کیا تھا تو اس وقت جو واقعہ پیش آیا، بس بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھلا ہی دیا کہ میں اس کا تذکرہ آپ سے کروں۔ اس وقت عجیب طریقے سے مچھلی نے سمندر کے اندر سرنگ بنا کر اپنا راہ پکڑا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اوہ یہی تو وہ مقام تھا جس کی ہمیں تلاش تھی، ذالک ما کنا نبغ، اور اللہ کے بندے یہی وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں۔ چنانچہ اب وہ اپنے قدموں کے نشانات ڈھونڈتے ہوئے واپس پلٹ آئے، انہی قدموں کے نشانات ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس پلٹے۔ اندازہ کیجئے ایک دن کا پورا سفر ہو گیا، رات بھی سفر کیا، اگلے دن دوپہر تک سفر کیا، کتنا لمبا فاصلہ طے کر لیا۔ اب جناب یوں واپس پلٹے۔ اللہ اکبر۔ تو جب واپس پلٹے اور وہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ وہاں پر پایا۔ کیا پایا؟ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اور ان کے بارے میں لوگوں کی مختلف قسم کی آراء ہیں جو سب کی سب غلط ہیں، خلاف قرآن و سنت۔ تو اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ان دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے اپنی رحمت عطا کر رکھی تھی اور اپنی طرف سے اسے ایک خاص علم عطا کر رکھا تھا۔ رحمت سے مراد خصوصی انعامات ہیں اور علم سے مراد علم نبوت ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا کیا، لیکن ان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور طرح کا علم عطا کیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اور طرح کا علم عطا فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ان سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، کیا میں آپ کی تابعداری کر سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے وہ کچھ سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے، علم، رشد و ہدایت دیگر؟ تو انہوں نے فرمایا، بے شک آپ میرے ساتھ ہرگز صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ میرے ساتھ بھی رہیں اور صبر کر لیں ایسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ کا میرا ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اور آپ کیسے صبر کریں گے اس بات پر کہ جس بات کی خبر ہی آپ کو نہ دی گئی ہو اور آپ اس کا احاطہ ہی نہ کر سکتے ہو، آپ کے علم میں جو بات نہ ہو، پھر آپ کے علم کے خلاف کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو آپ کیسے اس پر صبر کریں گے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے اور میں کسی معاملے میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بس اگر آپ نے میری پیروی کرنی ہے، میری تابعداری کرنی ہے، میرے ساتھ رہنا ہی ہے، تو پھر آپ نے کسی بھی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ جب ضرورت پڑے گی میں آپ کے سامنے اس بات کو خود ہی بیان کر دوں گا، اس کا تذکرہ میں خود آپ سے کروں تو کروں، آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ چنانچہ وہ دونوں چلے، حتیٰ کہ جب وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کشتی کو توڑنا شروع کر دیا، اس کے تختے توڑ دیے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہ گیا، فوراً کہنے لگے، کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یقیناً آپ نے تو بڑی خطرناک بات کر دی ہے، تو بڑا خطرناک کام کر رہے ہیں جناب آپ۔ تو جی پہلا اقدام ہو گیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے خضر علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور واقعی ایسا ہوا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صبر نہ کر پائے اور فوراً جناب پوچھ لیا۔ تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ بے شک آپ میرے ساتھ رہ کر صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکیں گے؟ فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جناب جو بات میں بھول گیا ہوں نا، آپ اس پر میرا مؤاخذہ نہ کریں، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، لہٰذا اب آپ مجھے میرے معاملے میں تنگی میں نہ ڈالیے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھ پر سختی نہ کیجیے، مجھے تنگی میں نہ ڈالیے، میں سے بھول ہو گئی ہے، اس کو چھوڑ دیجیے، آئندہ احتیاط کروں گا، لیجیے آگے چل پڑے۔ پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ کہ جب وہ دونوں ایک غلام سے ملے، ایک لڑکے سے، بچے سے، تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا اور کسی جان کے عوض کے بغیر ہی مار ڈالا اس کو؟ اس نے کچھ ایسا کام نہیں کیا، کسی کو مارا نہیں، آپ نے قصاص میں بھی نہیں اس کو مارا، تو آپ نے ایسی پاکیزہ جان کو مار ڈالا ہے؟ یقیناً آپ نے ایک بڑی ناپسندیدہ بات کر دی ہے، یہ بڑا ناپسندیدہ کام ہو گیا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ بے شک آپ میرے ساتھ رہ کر صبر کرنے کی طاقت ہرگز نہیں رکھیں گے؟ عرض کیا، اگر میں نے اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کیا تو پھر آپ مجھے اپنے سے رخصت کر دیجئے، علیحدہ کر دیجئے، پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ چکے،
یعنی جو بات مکمل ہونا تھی وہ ہو گئی، عذر مکمل ہو گیا، لہٰذا اب میں مزید پھر آپ کے ساتھ رہنے کی آپ سے گزارش نہیں کروں گا۔ اگر تیسری بار ایسا کوئی معاملہ پیش آیا اور میں نے اس قسم کی غلطی کر لی تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ چنانچہ یہ بات مکمل ہوئی، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ جب وہ دونوں ایک گاؤں والوں کے پاس آئے تو آ کر ان سے کھانا طلب کیا۔ اس گاؤں والوں کے لوگوں سے، گاؤں کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا کہ جناب ہم آپ کی میزبانی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گری جا رہی تھی، ایک دیوار دیکھی، ایک گھر کی دیوار ہے، وہ گرنے لگی ہے۔ دونوں نے دیکھا کہ وہ گرنے لگی ہے، تو ہوا یہ فاقام، خضر علیہ السلام نے اس کو بالکل سیدھا کر دیا، محنت مزدوری کی، کام کیا اور دیوار کو بالکل سیدھا صاف ستھرا کر کے بنا دیا۔ وہ گرنے لگی تھی، نقصان ہو جانا تھا، لہٰذا دونوں نے دیکھا کہ دیوار گرنے والی ہے، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیٹ کر دیا، صحیح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، پھر کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے، اس گاؤں والوں نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کر دیا، اب آپ نے بغیر اجرت کے یہ کام ان کا کر دیا، اجرت لے لیتے، کوئی کھانے پینے کا بندوبست ہی ہو جاتا۔ لو جی، خضر علیہ السلام فرمانے لگے جناب یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ چکا ہے، لیکن جدائی سے پہلے میں آپ کو اس کی ساری تفصیل، تفسیر بتاؤں گا کہ جس پر آپ صبر کرنے کی طاقت نہ رکھ پائے، آپ سے صبر نہیں نہ ہو سکا اور آپ نے فوراً سوالات کیے، تو آئیے میں آپ کو جدا ہونے سے پہلے اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ رہی وہ کشتی، تو وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی، بیچارے مسکین لوگ تھے، سمندر میں محنت مزدوری کرتے، کام کاج کرتے، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ بھی رہتا ہے، وہ بادشاہ جبراً صحیح سالم کشتیوں کو ضبط کر لیتا ہے، لہذا جب کشتی کے اندر عیب ہوگا تو وہ ضبط ہی نہیں کرے گا اور ان بیچاروں کی گزر اوقات ہوتی رہے گی۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بات مجھے سجھائی، لہذا اس کے حکم کے مطابق میں نے کر دیا۔ رہا وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا، تو اس کے والدین مومن دونوں، یعنی ماں باپ مومن تھے، تو ہمیں ڈر ہوا ایسا نہ ہو کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر کی وجہ سے عاجز اور پریشان کر دے، یہ بچہ بڑا ہو، نافرمان ہو، باغی ہو اور ان مومنوں کو اس دنیا کے اندر تکلیف دینے کا ذریعہ بنے، لہٰذا ہم نے ان مومنوں کو اس دنیا کے اندر راحت پہنچانے کا ایک باعث بنا دیا، لہٰذا ان کے نافرمان اور سرکش بچے کو بڑا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ اور یہ بچہ یہ نہیں کہ ختم ہو گیا، اب اولاد کی تکلیف تو ماں باپ کو ہوگی، لیکن نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں اس سے بہتر بیٹا عطا کرے گا جو اس سے کہیں زیادہ پاکیزہ ہوگا اور کہیں زیادہ پیار کرنے والا بچہ ہوگا۔ یہ ہو گیا بچے کے قتل کا معاملہ۔ رہی تیسری بات دیوار کا معاملہ۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ وہ شہر میں رہنے والے دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا جو باپ تھا نا وہ بڑا ہی نیک تھا، سبحان اللہ۔ ان بچوں کا، یتیم بچوں کا باپ نیک تھا، بیچارہ فوت ہو گیا، تو آپ کے رب سبحانہ و تعالی نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ یہ دونوں بچے اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچے، پکی عمر کو، یعنی جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ یہ خود نکال لیں۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے ان کے لیے رحمت ہوئی ہے، اللہ کی رحمت ہوئی۔ اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ نکل آتا، بستی کے لوگ، شہر کے لوگ لے جاتے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے انتظام کیا گیا اور اس دیوار کو بالکل سیدھا بنوا دیا گیا، اور یہ فرمایا وما فعلته عن امری، یہ سارے کے سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں، اور اللہ کے حکم سے کام کرنے والا اللہ کا نبی ہوا کرتا ہے جو اللہ کی وحی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ جناب یہ ہے وضاحت اور اصل حقیقت ان تمام واقعات کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، یہ تیسرا سوال تھا ان کا ذوالقرنین کے بارے میں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کا جواب دیا ہے۔ قرن کہتے ہیں سینگ کو، قرنین دو سینگ، تو دو سینگوں والا، یہ نام اس لیے پڑا کہ فی الواقع ان کے سر پر دو سینگ تھے، یا اس لیے کہ انہوں نے مشرق و مغرب دنیا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کے قرن یعنی اس کی شعاؤں کا مشاہدہ کیا، اور بعض نے دیگر باتیں بھی کی ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ بہرحال ذوالقرنین کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ اہل علم کے مطابق یہ ایک نیک حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب اور وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو بہت وسیع و عریض سلطنت عطا کی،
مشرقی اور مغربی ممالک کو انہوں نے فتح کیا. ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچے جس کی دوسری جانب یاجوج اور ماجوج تھے. وہاں یاجوج اور ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے انہوں نے ایک بڑا مضبوط بند تعمیر کیا. عادل تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، آخرت میں ایمان رکھنے والے تھے، نفس پرست، مال و دولت کے حریص نہیں تھے. یہ ساری کی ساری ان کی عظیم الشان صفات تھی. تو یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. فرما دیجئے میں تمہارے سامنے اس میں سے کچھ ذکر، ان کا کچھ تذکرہ، کچھ حال تلاوت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم اور فرمان پیغام یہ ہے، بے شک ہم نے ان کو زمین کے اندر ایک قوت عطا فرمائی اور ہم نے اسے ہر چیز کے سامان بھی عطا کر دیے تھے. وہ ایک راہ کے پیچھے چلا اور اس کے پیچھے چلتا ہوا چلتا چلا گیا، حتیٰ کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا تو وہاں پر اس نے ایک دلدل کے چشمے میں سورج غروب ہوتا ہوا پایا. دلدل کا چشمہ اور اس کے اندر سورج غروب ہوتا ہوا پایا، یعنی آخری حد تک وہ پہنچ گیا. اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا. ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین یا تو انہیں تکلیف پہنچائے، سزا دے، یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کر. تو یہ دونوں صورتوں میں اختیار ہے، بے شک ان کو سزا دے، بے شک ان کے ساتھ حسن سلوک کر. تو انہوں نے فرمایا جو شخص تو ظلم کرے گا، جس نے ظلم کیا اس کو ہم سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اللہ بھی اسے سخت سزا دے گا. اور جس شخص نے ایمان لا کر نیک عمل کیا اس کے لیے بہت ہی اچھا بدلہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ہم اس کو اپنے کام میں سے بھی آسانی کا حکم دیں گے. پھر اس کے بعد وہ چلے اور اسباب وسائل اختیار کرتے ہوئے ایک راہ پر چل پڑے، حتیٰ کہ چلتے چلتے جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے تو انہوں نے اس کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی رکاوٹ نہیں بنائی. یعنی ڈائریکٹ سورج نکلتا ہے تو شعائیں اس قوم پر پڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا. سورج کے اور اس قوم کے درمیان میں کوئی بیچ میں رکاوٹ اور حائل دیوار پردہ وغیرہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقعہ ایسے ہی ہے، اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا تھا. ہمیں سب معلوم تھا کہ وہاں پر کیا کیا صورتحال پیش آتی ہے، کیا حالات اور واقعات پیش آتے ہیں. وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا، پھر انہوں نے تیاری کی اور ایک سفر پر نکل کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان میں پہنچے تو ان دونوں کی پچھلی جانب انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے بھی قریب نہ تھی. ان کی زبان اور تھی، ان کی زبان اور تھی. اب لوگ کہنے لگے کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے ہم آپ کے لیے کچھ سامان خرچ جمع کر دیں، اس کا انتظام کر دیں، اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دیں تاکہ وہ آ کر ہمیں نقصان نہ پہنچائے. وہ دن رات ہمیں تنگ کرتے ہیں. ارشاد فرمایا میرے رب سبحانہ و تعالی نے مجھے جو کچھ عطا کر رکھا ہے نا بہت بہترین ہے. مجھے تمہارے مال اسباب خرچ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ تم افرادی قوت کے لحاظ سے میرا تعاون کرو، میری مدد کرو، مستری مزدور مجھے دو تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں. تم مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، لوہے کی چادریں بناؤ مضبوط اور وہ لا کر دو. حتیٰ کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی، ان لوہے کی دیواروں کے ساتھ، ان لوہے کی تختیوں کے ساتھ، تو حکم دیا کہ تیز آگ جلاؤ. حتیٰ کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، اتنا گرم کیا کہ وہ آگ ہی بن گئی. تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا سیسا تانبا جو ہے نا وہ ڈال دو. اس کے اوپر سیسا پگھلا کر، تانبا پگھلا کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے تاکہ اس کے اندر مزید مضبوطی پیدا ہو جائے. لوہا پھر اس کے اوپر سے پگھلا ہوا تانبا ڈال کر یوں مضبوط کر دیا. بس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہیں پائے گا، یعنی یاجوج ماجوج اب اس دیوار پر نہیں چڑھ پائیں گے. لوہے اور سیسے کی بنی ہوئی دیوار، اور اس میں کوئی سوراخ کرنے کی بھی وہ طاقت نہیں پائیں گے. ذوالقرنین نے ان سے یہ بات کی اور فرمایا یہ میرے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. پھر جب میرے رب سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا نا تو وہ اللہ اسے زمین بوس کر دے گا، اور میرے رب سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہی سچا ہے. اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں مکس ہوتا ہوا، داخل ہوتا ہوا چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا. بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے. اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور اس حق کو سننے کی بھی وہ طاقت نہیں رکھتے تھے. یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بعض واقعات اور حالات ذکر کیے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ذکر اس کا اگلی نشست میں مزید کر کے آخری رکوع انشاءاللہ مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سورۃ الکہف میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ کے بعد جناب ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا ہے قدر تفصیل کے ساتھ، اور اس میں یہ بات بتانا مقصد ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کہ جو مشرق اور مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، اس کے باوجود ذوالقرنین کے اندر کسی قسم کا تکبر، غرور، فخر اس قسم کی کوئی چیز نہ تھی، بلکہ عاجزی، انکساری، اور یہ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ لوگوں کو ان کے نقش قدم پر چلنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے 3 سفر ذکر کیے ہیں۔ ایک سفر ذکر کیا ہے کہ مغرب کی طرف انہوں نے سفر کیا اور وہاں پر پہنچ گئے کہ جہاں بالکل سورج غروب ہو جاتا ہے اور وہاں پر بالکل دلدل ہے، کیچڑ ہے، اللہ اکبر، اور سورج اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ اس حد تک وہ بالکل آخری حد تک، آخری کونے تک مغرب کے پہنچ گئے، سبحان اللہ۔ اور وہاں پر انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ملا، اجازت تھی کہ تم جیسا چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو، لیکن انہوں نے کہا جو ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے، جو ایمان لا کر نیک عمل کرے گا اس کے کام کو ہم سراہیں گے۔ یعنی عدل و انصاف کے تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا، اور اہل مغرب کے ساتھ ان کے سلوک سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اسلام کی دعوت بھی دی اور ہر ایک کے ساتھ اس کے رویے کے مطابق سلوک کیا، اور انہیں وحشی زندگی کی بجائے تہذیب و تمدن کی تعلیم دی۔ اس کے بعد وہاں سے فارغ ہو کر وہ چلے مشرق کی طرف، حتیٰ کہ جب سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے تو وہاں پر ایک ایسی قوم کو پایا جو بالکل برہنہ طور پر رہتے ہیں، ننگ دھڑنگ، سورج نکلتا ہے تو ڈائریکٹ شعاعیں ان کے وجود پر پڑتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر بھی انہوں نے اسی قسم کے معاملات ان کو دیکھا اور نمٹایا، اور وہاں پر انہوں نے کچھ وقت گزارا اور وہاں کے باسیوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جیسا سلوک انہوں نے مغرب کے اندر بسنے والے لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب ذوالقرنین کا ایک تیسرا سفر ذکر کیا ہے، پہلا مغرب کی طرف، دوسرا مشرق کی طرف، تیسرا اس کی جہت ذکر نہیں، شمال کی جانب، جنوب کی جانب، اللہ اعلم۔ بہرحال وہ سفر کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام کی حکمتوں کے ساتھ وہ ایسی جگہ پر پہنچے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کے پچھلی جانب کچھ لوگوں کو پایا کہ جن کی وہ بات نہیں سمجھ پاتے تھے۔ اب بات کس طرح کی گئی؟ یا تو مترجم کا استعمال کیا گیا یا پھر یہ اشاروں کی زبان میں ان سے گفتگو ہوئی۔ تو انہوں نے پھر جناب ذوالقرنین کو یہ بات کہی کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، وہ یہاں پر فساد مچاتے ہیں، لہٰذا آپ کوئی اس کا سدباب کر دیں، ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ پھر انہوں نے وہ مضبوط دیوار بنائی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ اب یہ بات یہاں پر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں لوگوں کے مختلف قسم کے نظریات ہیں موجودہ حالات میں بھی، لیکن ایک نقطے کی بات یاد رکھ لیجئے، قرآن پاک میں سورہ کہف کا یہ مقام اور آگے آ رہا ہے سورۃ الانبیاء اس کی آیت نمبر 96 اور 97، ان مقامات کو ملا کر پڑھنے سے جو خلاصہ انسان کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دیوار کے زمین کے برابر ہونے اور یاجوج ماجوج کے موجیں مارتے ہوئے نکلنے کا وقت ایک ہی ہے، اور اس کے بعد سور میں پھونک مارنا اس کا وقت بالکل قریب ہوگا۔ یہ لوگ ابھی سے تبصرے کرتے ہیں، کو کہتے ہیں جی چائنی ان سے مراد ہیں یاجوج ماجوج، وہ فلاں مراد ہیں جی یاجوج ماجوج، نہ جانے کس قسم کی باتیں، اللہ معاف فرمائے۔ قرآن پاک سے ذرا فہم بھی تو لینا چاہیے نا، فقہ فی الدین اسی کو کہا جاتا ہے، بغیر سوچے سمجھے تبصرے نہیں کرنے چاہیے۔ اور مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ بات ہمیں واضح طور پر ملتی ہے کہ یہ سب کچھ دجال کے نکلنے اور مسیح علیہ السلام کے زمین پر نازل ہونے کے بعد ہوگا۔ ابھی تو دجال نکلا ہی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہی نہیں ہوا، تو اس سے پہلے یہ سارے کام کیسے ہونا شروع ہو جائیں گے؟ لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور بلا وجہ کسی کو کسی کا نام دے دینا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اور اپنی طرف سے تبصرے کرنے شرعی معاملات کے اندر یہ باتیں بھی بالکل ٹھیک اور مناسب نہیں ہیں۔ بہرحال
انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ وہاں پر ایک مضبوط دیوار بنا دی جس کے اندر لوہے کے تختوں کا استعمال کیا اور اس کے اندر تانبے کا، پگھلے ہوئے تانبے کا استعمال کیا اور یہ اس کو بڑا مضبوط کر کے اس کو بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ ذوالقرنین ان کی بنائی ہوئی دیوار، اس کے مسمار ہونے کے بعد یاجوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے حساب تعداد میں یلغار کرتے ہوئے نکلیں گے۔ یعنی جب قرب قیامت اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم ہوگا تو وہ اس کو مسمار کر دیں گے، اور اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہاں پر بھی بتا دیا گیا ہے کہ جب آپ کے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ آ جائے گا نا تو پھر وہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ روزانہ آتے ہیں یاجوج ماجوج اور اس دیوار کو گرانے کی، اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ اگلے دن آتے ہیں نا وہ سوراخ بند ہو چکا ہوتا ہے پہلے کی طرح۔ اللہ کی قدرت، قرب قیامت جس وقت ان کے نکلنے کا وقت آئے گا، شام تک محنت کریں گے اور اس وقت کیا کہ جائیں گے کہ اب انشاءاللہ کل ہم جو ہے نا اس کو گرانے میں یا اس میں سوراخ بنا کر اس میں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو ان کا کام وہیں پر محفوظ ہو جائے گا، رکا رہے گا۔ اگلے دن آ کے اپنے کام کو مکمل کر کے پھر ہم من کل حدب ینسلون، ہر طرف سے وہ مار دھاڑ کرتے ہوئے، الغار کرتے ہوئے بلندیوں کی طرف سے انسانوں کی آبادیوں کی طرف بھاگتے ہوئے چلے آئیں گے۔ پھر بڑے بڑے طوفان ہیں، بڑی بڑے اللہ معاف فرمائے فتنے ہیں، خطر و غارت گیری کریں گے، پھر آسمان کی طرف وہ تیر چلائیں گے، وہاں سے وہ خون آلود ہو کر نیچے آئیں گے، معاذ اللہ وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کا بھی صفایا کر دیا ہے اور رب کا بھی معاذ اللہ صفایا کر دیا ہے۔ اتنا وہ خوفناک فتنہ ہوگا۔ بہر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ جب سور میں پھور ماری جائے گی تو ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے اور ہم اس دن کافروں کو جہنم کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ کافر کہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں، آنکھیں کبھی کھلی نہیں، انہوں نے میری یاد سے، میرے ذکر سے، میری نصیحت سے اپنی آنکھیں ہمیشہ بند کیے رکھی اور وہ سن ہی نہیں سکتے تھے، نہ انہوں نے کان کھولے نہ آنکھیں کھولی، اور نتیجہ سب کے سامنے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اب آخری رکوع میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ کیا میرے اولیاء مجھے چھوڑ کر ان کے کام آ جائیں گے؟ کافر یہ سمجھتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے۔ فرما دیجئے کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں؟ وہ لوگ جن کی محنت، کاوش، کوشش سب دنیاوی زندگی میں ہی ضائع ہو گئی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ان کے نزدیک وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس معیار نہیں ہے لہٰذا ان کے اعمال دنیا میں ہی ضائع ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا اور اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا، سو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ہم قیامت کے دن ان کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کریں گے، وزن کرنے کے لیے ہم ترازو میں ان کے اعمال کو رکھیں گے بھی نہیں۔ یہ ان کی سزا ہے جہنم، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالی ہم سب کو ایسے برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں مہمان نوازی کے طور پر، یعنی ان کی مہمان نوازی فردوس کے باغات میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور فردوس کے باغات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو اس سے صرف فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اس سے اپنی جگہ کو بدلنا بھی نہیں چاہیں گے، بھلے فردوس کے باغات مل جائیں، اوپر اللہ کے عرش کی چھت ہو، وہاں سے ادھر ادھر ہونا کون چاہے گا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ ایک ہی جگہ رہ کر اکتا جاتا ہے، لیکن سبحان اللہ فردوس کے باغات وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر ان کو ایسا راحت، سکون، آرام ملے گا کہ وہ وہاں سے نکلنا چاہیں گے بھی نہیں، خیال بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ فرما دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے، سارے کا سارا سمندر، اس کا سارا پانی سیاہی بن جائے،
میرے رب سبحانہ و تعالیٰ کی کلمات کے لیے، تو سمندر یقیناً ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں۔ میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے۔ بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے، اگر 7 سمندروں کا پانی سیاہی بنا دیا جائے، مزید 7 سمندر ملا کر، وہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، ساری زمین کے سارے درختوں کی قلمیں بنا دی جائیں، قلمیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن رب تعالیٰ کے کلمات ختم ہونے پر نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے اس کو ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، سمندر ختم ہو جائیں گے، اگرچہ ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں، اتنی سیاہی اور بھی ہو جائے، سیاہی ختم ہو جائے گی، رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ فرما دیجئے بے شک میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، بس جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ بنائے۔ یہ ہے آخری آیات اور ان میں دیے گئے اللہ کی طرف سے پیغامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے کہ آپ انسان ہیں، بشر ہیں۔ امتیاز آپ کا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی وحی کے لیے چن لیا ہے، اور یہ چناؤ ایسا عظیم ہے کہ جس نے آپ کو ساری کائنات میں سب سے اونچا اور بالا تر کر دیا ہے۔ اسی سے بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ کے لیے تعریفیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ اب آخری آیت کیا ہے؟ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یہ خوبصورت پیغام ہے اللہ کا، ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی۔ اور آخری بات کیا؟ جس کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے نا، وہ 2 کام کرے۔ ایک تو اس نے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنانا، کیونکہ جس نے شرک کیا ہوگا نا، اللہ اس پر ناراض ہوگا، راضی نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ نیک عمل کرتا رہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے اللہ سے ملنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنے کے لیے پاس نیک عمل ہونے چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن پاک کا پیغام سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام سبحان اللہ ہم سب کو یہ جو قرآن پاک میں اللہ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے اس کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔